اس کے علاوہ آپ کے حلیے میں بڑی تنقید شروع سے ہوتی آئی ہے کہ مطلب داڑھی اور ٹوپی ہے تو، لیکن پھر بھی یہ مطلب کترینہ کیف کا کبھی ذکر آ رہا ہے شاعری میں، کبھی کرینہ کپور کا آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں داڑھی ٹوپی جو ہے، داڑھی ٹوپی جو ہے، یہ تین چیزوں کی ممانعت نہیں کرتی. آپ نے معاشرے پر اگر کچھ لکھنا ہے، تنقید کرنی ہے، تو آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر طبقے پر تنقید، جو دو نمبر طبقہ ہے اس پر تنقید کرنی ہے ہم نے. اسی طرح جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ میں ایک معاشرے کی ایک نمائندگی کرتا ہوں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے. میں آپ کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا، آپ کو برا لگے گا. میں اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں. میں نے آج تک کترینہ کے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، دیکھی ہوں گی میں نے تصویریں، کبھی چینل بدلتے بدلتے کوئی فلم کا آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کترینہ ہو، لیکن مجھے نہیں پتا کترینہ کون ہے، کیف کون ہے دوسرے. تو یہاں میری بہو کے پاس ایک بچی سامنے ساتھ والے مکان والوں کی آتی تھی پڑھنے کے لیے، اس سے کچھ تھوڑا کچھ، تو وہ ان کے گھر سے فلموں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، لگی ہوئی فلم، انڈیا کی فلم لگی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کو کوئی ہندوستان کی فلموں کی اداکاراؤں کے نام آتے ہیں؟ کہتی انکل آپ نے کیا کرنے. میں کہا تم لکھ کے تو دو. اس نے 10-12 مجھے نام لکھ دیے کہ یہ نام ہے. تو میں نے جو میری اس میں فٹ آ رہے تھے نا، بہر میں میری جو شعر کی بہر تھی، وہ تھا اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر بھی ہے نا، وہ پس منظر آپ لوگوں تک نہیں پہنچتا، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایسا ہوا کہ میں بیلجیم گیا تو مجھے کہا کسی نے کہ میرے مولوی صاحب نے کہ میرا آج نکاح ہے. میں نے کہا تمہارے تو بچے جوان ہیں، کون دوسری شادی کرنا؟ ایک گوری سے کر رہا ہوں میں. میں کہا سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس کے بھی بچے تھے، گوری میں سے بھی بچے تھے. کہتا گوری مسلمان ہوئی ہے تو وہ چاہتی تھی کہ کسی نیک مسلمان سے نا میری شادی ہو تاکہ میرے بچے، اب میں نئی مسلمان ہوں تو فل اسلام جو ہے نا میں انجوائے کروں اور پریکٹسنگ مسلمان میں بنوں. تو اس لیے میرے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو میں بلکہ اس کی شادی کا گواہ ہوں. تو میں نے کہا یار خدا کا خوف کر، یہ دیکھ اس کو دولت مند ہوگی، وہ کہتا سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن بہرحال میری نیت نیک ہے. میں کہا چلیں ٹھیک ہے. تو وہ میں نے پھر اس پر نہ ایک وہ کہا، میں نے کہا اس نے تو سوچا ہوگا کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ گھر میں بڑا ماحول دینی ہوگا، اسلام کی جناب باتیں ہوں گی، ہر وقت 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، 6 تہجد بھی پڑھیں گے، جمعے عیدیں اور براتیں اور یہ وہ سارا جی، اور بچے نیک ہوں گے، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، اس قسم کی تعلیمات ہوں گی. لیکن میں نے کہا معاملہ گڑبڑ لگتا ہے. کہتا کیا ایسے ہنسی مذاق میں تاجرہ تفنن. میں کہا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آئی ہوگی 2 مہینے کے بعد، تو اس نے جب آپ کی کپڑے دھونے کے لیے لے جانے لگی ہوگی لانڈری میں، تو بٹوا دیکھا ہوگا تو اس میں سے ہندوستان کی نکل آئی ہیں تصویریں ہندو عورتوں کی، ہیروئنوں کی. تو میں نے کہا اس نے پھر یہ کہا ہوگا کہ تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کے میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں، اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں. اور یہ سیدھی بات ہے، اس میں بھی پیغام ہے کہ جو مرد مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ پھر بد نگاہی نہیں کرتا. تو اس میں تو ایک پیغام تھا، اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں، بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیرے، بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیرے. تو اب وہ مولوی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں، ان کا کانفیڈنس دیکھیے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے چھوڑ بڑے بڑھئے لوگ ہیں، ایسے تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، کرینہ ہو، کرشمہ ہو، ایشوریا ہو کہ مادھوری، نہ شکر دیکھ کے بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے بیگم، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ اس کا یہ تھا سوال اور جواب.